بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سیما لبقیۃ اللہ الاعظم علی الارضین۔ صحیفہ کاملہ کی دروس کے سلسلے کا چھٹا درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی خواہش ہے، اور آج ہم بات کریں گے دعا نمبر 1 کے حوالے سے، جو کہ امام سجاد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں پیش کی۔ اس کا موضوع بنیادی طور پر اللہ کی حمد و ستائش ہے۔ پہلی دعا اس طریقہ دعا کا اشارہ ہے جو حبیب کبریا سے لے کر امام آخر تک کا شعار ہے، یعنی کہ طلب دعا کا آغاز حمد و ثناء پروردگار سے کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ تمام معصومین اپنی دعاؤں میں اول کلام خدا کی تعریف و ستائش کو مقدم رکھتے تھے؟ ایک چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں ایک دعا کے حوالے سے پیش کریں اور انشاءاللہ پھر اسی دعا پر گفتگو کریں۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ایک دعا کو نقل کیا، جو کہ کچھ یوں ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اس دعا کو طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب سے قبل 10 مرتبہ پڑھی جائے۔ تو یہ دعا بہت ہی زیادہ عالی مفاہیم اور عظیم درجات کی مالک ہے، اور اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ سے بہت اجر و ثواب اور خیر ہے۔ اسی دعا کے حوالے سے آغا فاطمیہ نے کتاب نقطہ از گفتہا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی بہترین دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنے صحابہ کو نقل کی، صحابہ نے تابعین کو نقل کی، تابعین میں سے ایک تابعی نے سوچا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ دعا تمام انبیاءوں کی بہترین دعا ہے؟ دعا کا کمال کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی نگاہ میں کمال یہ ہے کہ ہم مانگیں، گھر مانگیں، گاڑی مانگیں، چیزیں مانگیں، ٹھیک ہے، ضرورت دنیا بھی انسان مانگے اور خدا ہی سے مانگے گا۔ اگر خدا سے نہ مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ مگر اس دعا میں بظاہر کچھ مانگا نہیں گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک اہل علم سے یہ سوال کیا کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ دعا تمام انبیاؤں کے لیے کی بہترین دعا ہے، کیونکہ اس میں تو رسول نے کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ اس میں رسول نے فقط اللہ کی تعریف کی ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس اہل علم نے ابن جدعان نامی ایک سخی شخص کے حوالے سے حکایت کو بیان کیا۔ کہا کہ ابن جدعان نامی ایک ایسا شخص تھا جو بڑا سخی تھا، اور اس کے زمانے کا ایک شاعر قلاش ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، ابن جدعان کے پاس آیا۔ جب ابن جدعان کے پاس آتا ہے تو مانگتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے کہ مجھے پیسے چاہیے یا میں غریب ہو گیا ہوں۔ کیا کرتا ہے کہ ایک قصیدہ لکھتا ہے ابن جدعان کے لیے، اور کہتا ہے کہ میں آپ کی مدح و تعریف کرنا چاہتا ہوں اس قصیدے کے ذریعے، اور میں نے لکھا ہے۔ تو ابن جدعان کہتا ہے کہ سناؤ۔ جب سنایا تو ابن جدعان نے غلام کو اپنے حکم دیا کہ اس شاعر کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دو۔ پھر اس اہل علم نے اس حکایت کو سنا کر اس تابعی سے یہ سوال کیا: یعلم ابن جدعان لا یعلم رب العالمین، کہ جدعان کو معلوم تھا اور کیا خدا کو نہیں معلوم کہ جب بندہ کہے یحیی و یمیت، خدا سے کہنا ہی ہے کہ تو عطا کر دے۔ تمام تر شرائط و آداب دعا کے ساتھ جب کوئی زینت مسلح بنا تو صاحب دعا سید الساجدین اور دعائیں صحیفہ سجادیہ کے انوار لے کر دنیا میں ظاہر ہو گئی۔ بے شک خدا کی حمد و ثنا کرنا ہی در حقیقت اس سے مانگنا ہے، کیونکہ اس کی قدرت، طاقت، خلقت، عطا، بخشش و کرم کا اظہار کرنا، اپنی ضعف و ناتوانی کو تسلیم کرنا ہے کہ تیرے پاس سب ہے، لہٰذا تو عطا کر۔ اور جو خدا کو محسوس کر کے اس کی تعریف کرتا ہے نا، وہی زیادہ فیضان پاتا ہے۔
اور فقط فیضان ہی نہیں پاتا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں خدا فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے رسول اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمام آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اللہ کیا ہے؟ مقصد اس آیت کی تذکرے کا یوں ہے کہ جب سارے جہان ہستی کو معلوم ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے ساری اس کائنات کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، تو وہی تو ہے کہ جس سے سوال کیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میزان الحکمہ کی روایت، امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ وہ جس کے بارے میں مخلوق حیران ہو اس کی طرف پناہ لی جائے۔ اللہ وہ ہے جو آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ اور وہم و گمان سے مخفی ہے۔ میزان الحکمہ ہی میں امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت، صاحب میزان الحکمہ روایت کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ کے معنی ایسا معبود کہ مخلوق جس کی ماہیت و ادراک اور اس کی کیفیت کے احاطہ کرنے سے عاجز و درماندہ ہوں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو اس کی طرف پناہ لی جائے۔ اور ہمارے باب الحوائج مولا حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو باریک سے باریک تر اور عظیم سے عظیم تر چیزوں پر حاوی اور غالب ہے۔ بس امام سجاد کے یہ کلمات جو دعا کا آغاز ہیں اور ستائش الہی پر مشتمل ہے، جو اللہ کے کرم اور فیضان اور بخشش و احسان کے اعتراف کا ایک مظاہرہ ہے، اور دعا سے قبل اس کے جود و کرم کی فراوانیوں سے جو تأثر دل و دماغ پر طاری ہو، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ زبان سے اس کی حمد و ستائش کے نغمے ابل پڑیں۔ جس نے ایک طرف اسأل اللہ من فضلہ کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہہ کر طلب کا دروازہ کھول دیا، تو دوسری طرف ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا فرما کر استجابت دعا کا بھی ذمہ لے لیا۔ اس دعا میں امام نے خدا کی وحدت، جلالت و عظمت، عدل و رأفت اور دوسری صفات پر روشنی ڈالی ہے، اور سرنامہ دعا میں جو خلاق عالم کی 3 اہم صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں تنزیہ و تقدیس کے تمام جوہر سمٹ کر جمع ہو گئے ہیں۔ انہی 3 صفات پر ہم گفتگو کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد پھر دعا طلب کریں۔ یہ سکھایا ہے ہمیں صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے ذریعے، مناجاتوں کے ذریعے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے، جو ہمارے دین حقہ کی اولین ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، ایک اہمیت کی حامل عمل ہے کہ اللہ کی حمد و ستائش کی جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی دعا کو طلب کیا جائے۔ سب سے پہلی صفت جو امام نے اس دعا میں پروردگار عالم کے لیے بطور تعریف کے بیان کی، فرمایا الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ ہوگا اور آخر بھی ہے، ایسا آخر کہ جس کی آخریت اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہے، ازلی اور ابدی ہے، جو کب سے اور کب تلک کے حدود سے بالا تر ہے، علم کلام کی روح سے واجب الوجود ہے خدا، یعنی جس کے لیے نہ کوئی معین وقت ہے، نہ کوئی زمانہ ہے کہ وہ کب سے ہے، کب تک رہے گا، وہ اول سے بھی اول ہے، وہ آخر سے بھی آخر ہے۔ تو پروردگار عالم ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہیں ہے، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہیں ہے۔ اسی لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک زندیق وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کا اپنا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے سوال کیا کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے بقول مسلمانوں کے، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ تو امام علی مقام نے اسے جواب دیا اور فرمایا تجھے گنتی آتی ہے؟ 10 تک سناؤ۔ اس نے سنا دی۔ پھر مولا نے کہا الٹی گنتی سناؤ۔ اس نے کہنا شروع کیا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو ایک مرتبہ جب 1 پر پہنچا تو مولا نے فرمایا کہ آگے کہو۔ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔
مولا نے فرمایا کہ سب ایک سے ہی شروع ہوتا ہے، اسی طرح وہ علی کل شیء قدیر ہے، ابتدائے کائنات اسی ذات سے شروع ہوتی ہے، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ بہت خوبصورت جواب مولا نے اس زندیق کو دے کر اور اس کی زبان کو خاموش کیا، اور بے شک توحید کی عقیدے کے دلائل میں سے ایک عظیم تر دلیل یہی ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جس کے اول سے بھی کوئی نہیں ہے اور جس کے آخر کے بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ دعوی خدائی کیا کرتے تھے ان کے لیے پروردگار عالم نے ایسے دلیلوں کو بھیجنے والے انبیاء کو بھیجا اور اولیاؤں کو بھیجا۔ مثلا ایک بہت ہی لطیف اور نفیس روایت کتاب پند تاریخ میں مجھے آپ کو ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو قتل سے بچانے کے لیے ان کی ماں نے ان کی ولادت کے بعد انہیں غار میں رکھ دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی خاطر ان کے انگوٹھے سے دودھ کو جاری کیا۔ خدا ہی تو ہے نا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے، ایک بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہوا جو بچے کی غذا کا سامان ہوا، اور ماں کو جب موقع ملتا تو غار میں جا کر بچے کو دودھ پلا آتی۔ اس طرح کہتے ہیں 7 برس بیت گئے، اور 7 برس اللہ کا یہ نبی اس غار میں محفوظ رہے، اور اللہ کے نبی تھے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، امام بچپن سے ہی یعنی ولادت ہی سے نبی اور امام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اتنے فہم و فراست کے مالک تھے کہ ایک دن جب ماں ان کے پاس ملنے غار میں آئیں تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ اماں ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نمرود کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، پھر نمرود سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ ماں نے جب بیٹے کا یہ استدلال سنا تو سمجھ گئی کہ نمرود کی حکومت کا خاتمہ میرے بیٹے ہی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ بے شک اس میں مجال ہے جو کہے کہ میں کسی کے پیدا کیے بغیر وجود میں آ گیا، فقط خدا واجب الوجود ہے۔ دوسری صفت جو امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں اللہ کی حمد و ستائش کرتے ہوئے بیان کی، فرمایا قصورت ان رؤیتہ ابصار الناظرین، کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی طرف میں واقع ہو۔ یہ فقط اللہ کی تعریف نہیں ہے عزیزان من، یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں ہماری روحوں میں راسخ ہو جائیں تو خدا سے دعا کی طلب کرنے میں لطف آتا ہے، مناجات میں لذت آتی ہے، اور خدا کو محسوس کر کے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، اور یہ بات طے ہے کسی چیز کے دکھائی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی طرف میں واقع ہو، اور کسی طرف میں واقع ہوگا تو دوسری طرفین اس سے خالی ماننا پڑیں گی، اور ایسا عقیدہ درست تسلیم کرنا عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ بے شک آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا بلکہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر سو دیکھنے والا ہے۔ اس سوال کو بھی جب زندیق نے امام صادق علیہ السلام کے سامنے رکھا کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے مگر اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو ایک مرتبہ زندیق کہتا ہے کہ پھر تو اللہ کی آنکھیں ہوں گی کہ وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اور آنکھیں ہیں تو چہرہ ہوگا، اگر چہرہ ہے تو کوئی سمت ہوگی، اور اگر سمت ہے تو ایک جانب دیکھتا ہوگا، اور جب ایک جانب دیکھتا ہوگا تو دوسری جانب نظارت سے خالی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے چراغ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا چراغ جلتے ہوئے کس جانب روشنی زیادہ دیتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہر جانب برابر روشنی ہوتی ہے۔ امام عالی مقام نے کمال فرط محبت توحید سے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلَّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب رخ کرو چہرہ الہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، میرا خدا ہما جانب ہما وقت دیکھنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا، جبکہ معنویت میں وہ چہار سو جلوہ نما ہے، آنکھیں دیکھنے والی اگر ہوں تو۔ کیونکہ جب امام علی اور ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا تھا نا کہ میں نے تو اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی
کہ جس کو دیکھا نہ ہو۔ پہلے تو امام نے فرمایا کہ میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تو پھر پوچھا انہوں نے کہ آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، کیونکہ عقیدہ توحید میں اس چیز کے منافی ہے کہ ہم خدا کو رویت کریں، اس کو دیکھیں۔ تو امام نے فرمایا کہ آنکھیں مشاہدے کے ذریعے اسے نہیں دیکھ پاتی، دل حقیقت ایمان کی وجہ سے اسے دیکھتے ہیں، آثار و علامات سے اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار وہوا یدرک الابصار، اسے نگاہیں دیکھ نہیں سکتی البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پروردگار عالم وہ ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اور اگر اس کو دیکھنا ہے تو بصارت قلب نہیں بلکہ بصیرت قلب۔ بصارت تو ہماری آنکھوں کے ذریعے ہے نا، ظاہری طور پر، بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ بصیرت قلب میں پیدا ہوتی ہے نور کی صورت میں، کیونکہ خدا چاروں طرف جلوہ نما ہے۔ جب ہم اس کو دیکھنا چاہیں اس کی اس محبت، اس عقیدہ ایمان کے تحت اپنے قلب کی بصیرت سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تیسری صفت جو امام سجاد علیہ السلام نے فرمائی، فرماتے ہیں وَأَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أَوْهَامُ الْوَاصِفِينَ، جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ گویا خدا کی اس انداز سے تعریف امام کر رہے ہیں کہ پہلے محسوس تو کرو کہ تم کس خدا سے مانگ رہے ہو، کس خدا نے تمہیں یہ دعا کے ذریعے شرف دیا ہے، کس خدا نے تمہیں یہ کہہ لیں کہ ایک عزت دی ہے کہ اس خدا کی بارگاہ میں تم اپنے ہاتھ کو پھیلا کے بیٹھے ہو دعا کے لیے، اس خدا کی بارگاہ میں تم مانگ رہے ہو کہ جس کے اوصاف، جس کی حمد و ستائش لامحدود ہے۔ گویا اس جملے میں امام نے فرمایا کہ گویا عقل جو ہے وہ قاصر ہے عقلیں کہ اس کی حمد و ثنا کو بیان کر سکیں۔ فقط انسان کوشش کر سکتا ہے کہ اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے لیے فقط کوشش کرے اور اس کوشش کو بھی خدا قبول فرما لے۔ گویا عقول انسانی اس کے اوصاف کی نقاب کشائی سے قاصر ہیں۔ جس کے سمجھنے سے عقل قاصر ہوں وہ الفاظ کا روپ کیسے دھار سکتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اسی لیے فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، تمام حمد اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ خدا کے اوصاف کا ادراک اس لیے ناممکن ہے کہ اس کی ذات کا ادراک ناممکن ہے، اور ذات کا ادراک اس لیے ممکن نہیں کہ انسانی ادراکات محدود ہونے کی وجہ سے غیر محدود ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام علی نے دعائے صباح میں فرمایا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، پروردگار اے وہ ذات کہ جس کی ذات ہی خود اس کے لیے دلیل ہے، کہیں اور سے دلیل اس کے لیے لا نہیں سکتے۔ امام رضا علیہ السلام نے اسی لیے محمد بن عبید سے فرمایا کہ عباسی سے کہو کہ لوگوں سے توحید کے متعلق بس وہی کچھ کہے جسے لوگ جانتے ہیں، اور جب وہ تجھ سے توحید کے متعلق سوال کریں تو تم جواب میں سورہ توحید پڑھ کر سناؤ۔ اللہ اکبر! اللہ کے اوصاف کو بیان کرنا ناممکن، مشکل، مگر پروردگار عالم نے خود اپنے تعارف میں قرآن میں سورہ توحید کو نازل کر کے اس مشکل کو ہم جیسے لوگوں کے لیے آسان کیا کہ کم از کم ہم اپنے خدا کی اس انداز میں تعریف و ثنا کر کے غیر مذہب، غیر عقیدہ لوگوں کا منہ بند کر سکتے ہیں کہ میرا خدا ایسا ہے۔ بس تم اس گہرائی میں جاتے چلے جاؤ جب تمہیں خدا سمجھنا آنا شروع ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ امام علی رضا نے فرمایا کہ جب وہ تم سے کیفیت کے متعلق دریافت کرے خدا کی تو اسے قرآن کی آیت یہ پڑھ کے سنانا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اپنی ذات میں یکتا ہے۔ پھر کہا کہ وہ جب تم سے اللہ کی صفت سمع کے متعلق پوچھے تو ان سے کہو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے، اور لوگوں سے توحید کے متعلق وہی باتیں کرو جنہیں وہ جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسانی عقل کے اعتبار سے فقط شرک سے دوری کے لیے
خدا نے اپنے تعارف کی جھلک کے طور پر سورہ توحید کو نازل کیا جو خود اپنی ذات میں بے شمار فضائل و مناقب رکھتا ہے۔ ہم بیان کو ختم کرتے ہوئے اسی ہی وسیلے سے کچھ سورہ توحید کو کے مناقب و فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کرتے ہیں کہ سورہ توحید جو پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے طور پر اور شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دلیل دینے کے طور پر پروردگار عالم نے قرآن میں خود نازل کیا، اس سورہ توحید کی یہ اہمیت ہے، یہ برکت ہے، یہ فضیلت ہے۔ کتاب القطرہ من بہار و مناقب النبی اطرا کی روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے فرمایا کہ جب کہ وہ فقط سوچ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں حضرت امام صادق سے منقول اس روایت کا علم نہیں ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ جب سورہ قل هو اللہ احد نازل ہوئی تو اللہ نے اس کے لیے 4000 پر پیدا کیے، وہ فرشتوں کے ہر گروہ کے سامنے سے گزرا، انہوں نے اس کے لیے خضوع خشوع کیا اور کہا کہ یہ رب تعالی کی نسبت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کتاب ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے چند روایات کو نقل کیا جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ واجب نماز میں سورہ توحید کی تلاوت کرے تو اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عنایت فرمائے گا، اسے اور اس کے والدین اور اس کی اولاد کی مغفرت کرے گا۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ایک روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سوتے وقت 100 مرتبہ یعنی ایک پوری تسبیح سورہ توحید کی تلاوت کرے تو خدا اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث جو کہ خود اپنے بابا صاحب صحیفہ کاملہ علی بن الحسین سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ جبریل کے ہمراہ 90,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، تو کہتے ہیں رسول نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ آپ سب لوگ ان کی نماز جنازہ میں کیوں شریک ہوئے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ معاذ اٹھتے بیٹھتے سوار پیادہ آمد و رفت ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ صلہ یہ ملا کہ ان کے نماز جنازہ میں فرشتے شامل ہوئے۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت کہ رات کو بستر پہ سوتے وقت اگر کوئی 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو خدا اس کے گھر کے ساتھ اطراف میں موجود جتنے اور بھی گھر ہیں ان تمام گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری روایت کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اس دن وہ گناہ نہیں کرے گا خواہ شیطان جتنی چاہے کوشش کرے، اس طرح وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو بس عزیزان من، نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم کی حمد و ستائش اپنے طور پر کی جائے، دعا کے مانگنے سے قبل کی جائے، سورہ توحید کی صورت میں کی جائے، تو یقینی طور پر جب زبان سے حمد و ستائش رحمان ہو تو پھر اس بندہ مومن سے بھلا شیطان کو کیا کام ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی اس روش، اس سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دعاؤں کی طلب کرنے سے پہلے نمازوں کے دوران اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد و ستائش اور اس کی تعریف کریں، کیونکہ جب اللہ کی حمد و ستائش اور تعریف کی جاتی ہے پروردگار عالم بہت کچھ بن مانگے عنایت کر دیا کرتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم دعا پروردگار عالم تو کریم ہے، تو مہربان ہے، یہ دو جملے اللہ کی تعریف کر کے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اپنی مہربانی اور کریمی کے ذریعے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمان کے مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ یا رب الاولین والآخرین، یا خیر الاولین والآخرین، ویا ذا القوة المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین، الراحمین، الراحمین۔
सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।